اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ سامعین، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 12 جو نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں ہے، یعنی اخفاء، اظہار اور اخفاء کے بارے میں ہم انشاءاللہ سبق نمبر 12 کی ادائیگی اور تلفظات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سبق کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میں سے کسی بھی شخص نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامعین، سبق نمبر 12 کی جو شروع میں تفصیل ہے، تعارف ہے، اس کا طریقہ کار میں سوالاً جواباً کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ سامعین، اگلا سوال شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کا میں بلکہ 2 چیزوں کا تعارف کرواؤں کہ تاکہ آپ کو سوال سمجھنے میں آسانی رہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چیز یہ ہے کہ یعنی نون ساکن اور نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ کہ نون ساکن جس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ نون ہے، اس کے اوپر جزم ہے تو اس کو نون ساکن بولیں گے۔ اور نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین بولتے ہیں۔ جیسے یہ دال کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کو نون تنوین بولیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ غنہ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، بات یہ ہوئی ہے کہ حروف حلقی میں سے، اب سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب آگے دے دیا گیا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ ان کو حروف حلق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کا تعلق حلق سے ہے، گلے سے ہے، اس لیے ان کو حلقی کہا گیا ہے۔ سامعین، تو قاعدہ دوبارہ سنیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی لفظ کو بالکل حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب غنہ کیا ہے؟ غنہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب سادے الفاظ میں میں یوں دیتا ہوں کہ 1-2 سیکنڈ کے لیے اپنی آواز کو ناک سے نکالنے کا نام غنہ ہے۔ جیسے من جوع، یہ اس کی مثال ہے، من دونکم، من دونکم، ایسے، یعنی کہ غنہ جہاں کرنا ہوگا تو وہاں نون ساکن یا تنوین ہوگی تو اس کو تھوڑا سا ناک سے نکالیں گے تو یہاں پھر غنہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ سامعین، یہ تھا اظہار کا تعارف کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ اب آپ نے حروف حلقی بھی یاد رکھنے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں تو غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ یہ حروف حلقی ذہن میں رکھنے ہیں، اور غنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، غنہ کس طرح کرنا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ سامعین، آگے چلتے ہیں اگلے دوسرے قاعدے کی طرف۔
دوسرا قاعدہ ہے جس کا نام ہے اخفاء. اخفاء کا لغوی مطلب معنی ہوتا ہے مخفی کرنا، مخفی رکھنا. تو اس کا سوال وہی ہوگا کہ اخفاء کسے کہتے ہیں، اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے، لغت تجوید میں اخفاء کو کسے کہتے ہیں، اخفاء کسے کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یہاں تنوین لکھا ہوا ہے اس کو نون تنوین بھی بولتے ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کیسے؟ جیسے میں نے یہاں پڑھ کے بھی دکھایا، من ذہب فإن زللتم وغیرہ وغیرہ. اور اب سوال یہ ہے کہ حروف اخفاء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے حروف اخفاء 15 ہیں، یعنی 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد وغیرہ وغیرہ. سامعین، نون ساکن اور نون تنوین کے جو اگلے دو قاعدے ہیں اقلاع، ادغام اور اقلاب، وہ انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں یعنی 14 میں پڑھائے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ہی وہ سبق مل جائے گا. تو سامعین، آئیے اب اپنی مشق شروع کرتے ہیں. مشق اس طریقے سے کریں گے، یہ تقریباً 6 لائنیں بن رہی ہیں، 6 لائنوں کا آج ہمارا سبق ہے. ان میں سے 3 کے ہم ہجے کریں گے یعنی سپیلنگ کریں گے، اور 3 بغیر سپیلنگ کے پڑھیں گے. تو آئیے پڑھتے ہیں سپیلنگ کے ساتھ. میم نون زیر مین، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام 2 زیر لین، من آجالین. سامعین، یہاں نون ساکن ہے لیکن غنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب نون ساکن کے بعد حمزہ ہوگا تو وہاں ادغام نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، بلکہ اظہار ہوگا. تو نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، ناک کے اندر چھپائیں گے نہیں. من آجالین، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال 2 زیر دین، من ہادن. سامعین یہ دیکھیں، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا. میم نون زیر من، عین زبر ع، لام زبر لا، من علا، قاف 2 زیر قین، من علاقین. یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا، عین حروف حلقی میں سے ہے. میم نون زیر من، حا زبر حا، کاف یا زیر کی، حکی، من حکی، میم 2 زیر من، من حکیمن. آئیے آگے چلتے ہیں. میم نون زیر من، غین زبر غا، فا واو پیش فو، من غفو، را 2 زیر رین، من غفورن. یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا غین کی وجہ سے. میم نون زیر من، خا واو زبر خو، فا 2 زیر فین، من خوفن. یہاں غنہ نہیں ہوگا خا کی وجہ سے. فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زیر بی، تابی، عین زبر ع، تابعہ. اب یہاں غنہ کریں گے، تا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے نہ کہ حروف حلقی میں سے، تو یہاں غنہ پڑھیں گے اس طرح فمن تابعہ. میم نون زیر مین، سا زبر سا، میم زبر ما، من سما، را زبر را، من سمرا، تا 2 زیر تین، من سمرات. میم نون زیر مین،
جیم واو پیش جو من جو عین دو زر عین من جوع میم نون زیر من دال واو پیش دو من دو نون زیر نی من دونی کاف میم پیش کم من دونکم سمین یہاں غنہ کریں گے دال حروف اخوا میں سے ہے میم نون زیر من زال دبرزا ہا دبرہا من زہا با دو زیر من ذہب فا زبرفا حمزہ نون زیر ان فإن زا زبرزا لام زبلل زلل فإن زلل تا میم پیش تم فإن زللتم سمین اگلی جو 3 لائنیں ہماری سبق کی ہیں ہم بغیر سپیلنگ کے بغیر ہجوں کے پڑھیں گے، لیکن یہاں ایک چیز کا اضافہ کریں گے کہ وقف کا کیا طریقہ ہوگا کہ اگر یہی الفاظ آیت کے آخر میں آ جائیں یا آیت کے درمیان میں ہوں لیکن ہم ان کے اوپر وقف کریں تو وقف کس طرح کریں گے۔ تو نوٹ فرما لیں کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ان کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ حروف ساکن ہو جاتے ہیں، اور 2 زبر، کھڑی زبر اور حروف مدہ جب ان کے اوپر ہم وقف کریں گے تو یہ حروف ساکن نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ من صافیہ وقفاً، من صافی، ہا ساکن ہو جائے گی اور فا کو اس کے ساتھ ملا لیں گے، من صافی۔ من شکر وقفاً، یعنی کہ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو پڑھیں گے من شکر۔ من صال وقفاً، من صال۔ ان ضللت وقفاً، ان ضلل۔ من طین وقفاً، من طین۔ من ظلم وقفاً، من ظلم۔ من فروج وقفاً، من فروج۔ من قبل وقفاً، من قبل۔ من کتاب وقفاً، من کتاب۔ ینأون، سامعین یہاں نون ساکن ہے، آگے حمزہ ہے تو غنہ نہیں کریں گے، جلدی سے پڑھیں گے۔ ینأون وقفاً، ینأون۔ منہم وقفاً، منہم۔ انعمت وقفاً، انعمت۔ سامعین آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب نے میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہنوں نے ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی اگلے سبق میں ملاقات ہو رہی ہے۔